فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ بس بوجہ توڑ دینے ان یہودیوں کے اپنے رب سے کیے ہوئے پختہ عہد کو لعنت کی ہم نے ان پر اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت۔ بدل دیتے ہیں وہ اللہ کے کلام کو اپنے معنوں سے اور بھول گئے وہ اپنے نفع کا حصہ اس میں سے جو ان کو نصیحت کی گئی، اور ہمیشہ رہیں گے آپ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی خیانتوں پر مگر بہت تھوڑے سے ان میں سے۔ بس معاف کرتے رہیے ان کو اور درگزر کرتے رہیے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت مقدسہ کے اندر یہودیوں کے 4 نکاح کی میثاق اور معاہدے کا تذکرہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو اور صدقہ خیرات کا اہتمام کرو اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی عزت عظمت مدد اور ان سب پر ایمان لاؤ۔ یہ 4 باتیں ان کے معاہدے کا حصہ تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ان لوگوں نے اللہ سے کیا ہوا یہ عہد پورا نہیں کیا، اس کو توڑ دیا، اس کی خلاف ورزی کی، اس کی نافرمانی کی، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا شکار ہوئے۔ لہذا تم خیال کرنا، تم نے بھی کلمہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا، تم نے بھی ایمان اسلام قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا، تم خیال کرنا کہ تم کہیں اس کو توڑ نہ بیٹھو۔ اگر تم نے توڑا پھر تمہارا حشر بھی انہی جیسا ہوگا، پھر تم بھی انہی وبالوں کا شکار ہوگے جس کا شکار وہ لوگ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید قصوں کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، واقعات سنا کر کے چسکا لینا مقصد نہیں ہے کہ ماشاءاللہ واقعہ سنا بڑا مزہ آ گیا، یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ عبرت حاصل کرنا مقصد ہے، اس سے سبق لینا مقصد ہے، اس سے درس لینا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے عہد اور میثاق کی پابندی نہیں کی، نافرمانی کی، من مانی کی، خواہشات نفسانی سے کام لیا، نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا شکار ہوئے، اللہ کی رحمت سے دور ہوئے۔ اس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے، اور دلوں کے سخت ہونے سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ کی کتاب جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، چونکہ دل نرم ہو تو نصیحت حاصل کرتا ہے، اگر دل ہی سخت ہو گیا تو نصیحت سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ ہے کہ ان کو ان نصیحتوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، بلکہ خود نصیحت والی کتاب کو ہی ان لوگوں نے بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے الفاظ کچھ اور تھے، انہوں نے ان کے الفاظ میں تبدیلی کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمائے ہوئے الفاظ کا معنی مطلب مفہوم کچھ اور تھا، انہوں نے اس کا معنی مفہوم مطلب کچھ
اور لے لیا۔ یوں گویا کہ تحریف لفظی بھی کی اللہ کی کتاب میں اور تحریف معنوی بھی کی اللہ کی کتاب میں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی کتاب کے ساتھ برتاؤ ایسا کرتا ہے کہ میں قرآن مجید کی یا اللہ کی کسی بھی کتاب کی بات وہ مانوں گا جو میرے من کو بھائے گی، یا اس کا ایسا مطلب مفہوم لوں گا جو میرے من کو بھائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندے کے اندر اللہ نے جو فطری طور پر ایک خیر کا مادہ رکھا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اچھی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ماننے والی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو ماحول گندا دیتے ہیں، اس کو معاشرت رہن سہن گندی ملتی ہے، نتیجہ ہے کہ کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی عیسائی بن جاتا ہے، کوئی مجوسی بن جاتا ہے، کوئی فلاں بے دین اور بد دین بن جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے سارا انسان کی کرتوتوں اور اعمالوں کی وجہ سے کہ اندر کی وہ صلاحیت اپنی ضائع کر دیتا ہے، ورنہ اللہ تعالی ہر انسان کو خیر کی فطرت پر، اچھی فطرت پر پیدا فرماتا ہے۔ امام ابو حنیفہ امام اعظم جو اس امت کے سب سے بڑے امام ہیں، صحابہ کے بعد تابعین میں سے یہ عظیم شخصیت ہے جن کی بشارتیں حدیثوں میں ملتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کہ امت محمدیہ کے 3 حصے جن کی فقاہت پہ چل رہے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پیدا ہو اور تم اس کو ایسی جگہ پر رکھو کہ اس کو کوئی خیر کی بات وہاں تک نہ پہنچے، کوئی شر کی بات وہاں تک نہ پہنچے، کوئی نیکی اس کو بالکل نہ سکھائی جائے، لیکن کوئی گناہ بھی اس کو بالکل نہ دیکھنے کو ملے، نہ سننے کو ملے، نہ سیکھنے کو ملے، تو خود بخود یہ بندہ نیکی پر ہوگا اور یہ کہے گا کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، میرا اللہ کوئی ہے۔ وہ فطرت اس سے کہلوائے گی، جو اللہ نے اندر میں حق کے قبول کرنے کی صلاحیت، مادہ، استعداد رکھی ہر انسان میں، وہ اس سے کہلوائے گی۔ تو اس لیے فرمایا یہ لوگ جب اپنی فطرت کو بگاڑ دیتے ہیں، پھر اللہ نے عجیب ان کے بارے میں خبر دی، یہودیوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان کی فطرت ایسی بگڑ گئی، یہ بد فطرت ایسے بن گئے کہ اب ہمیشہ ان کی طرف سے آپ کو دغا بازیاں اور خیانتیں ہی ملتی رہیں گی۔ لا تزال، اس کا معنی ہے ہمیشہ، کبھی بھی ان کی دغا بازیاں ختم نہیں ہوں گی، کبھی بھی ان کی خیانتیں، بددیانتیاں ختم نہیں ہوں گی۔ اب گویا ان کی طینت، ان کی فطرت ایسی بن گئی ہے کہ ان کے اندر شر ہمیشہ کے لیے ڈال دیا، ان پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کے ماحول، معاشرے، گھر میں پیدا ہونے والا، پلنے والا ہر بچہ، ہر بچی اب وہ خیانت لے کے ہی آئے گا، بددیانتی لے کے آئے گا، شر لے کے آئے گا، ہمیشہ دغا فساد لے کے آئے گا، خیر کی توقع اس قوم سے نہ رکھنا۔ تو فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ، پس بوجہ توڑ دینے ان یہودیوں کے میثاقہم، اپنے اللہ سے کیے ہوئے پختہ عہد کو، نتیجہ نکلا لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ اور لعنت کا معنی ہوتا ہے بعد عن رحمت اللہ، کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو محروم کر دیتا ہے، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ اب ان دلوں کی سختی کی وجہ سے يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، تبدیل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، الٹ پھلٹ کرتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں اللہ کے کلموں کو ان کے اپنی جگہوں سے، جو اللہ نے ان کی جگہ بنائی اس سے ان کو ہٹا دیتے ہیں، پھیر دیتے ہیں۔
تحریف کرتے ہیں اللہ کی کتابوں میں، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ اس لیے آج دنیا میں آپ کسی وقت بھی کوئی مسلمان، ادنا سے ادنا مسلمان، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو چیلنج کرو کہ تم اللہ کی کتاب تورات انجیل میں سے ہمیں وہ الفاظ اس زبان میں پڑھ کے سناؤ جو اللہ نے تمہارے نبی پر اتارے، وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پڑھتا ہوں۔ وہ کہے گا کتاب میں یوں ہے، لیکن گارنٹی نہیں ہے جس زبان میں اللہ نے کتابیں اتاری تھی تورات انجیل، آج اس زبان میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ واحد قرآن مجید ہے، واحد مسلمان قوم ہے، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتا، آنکھوں سے اندھا مسلمان ہے، لیکن اس کو بھی اتنا یقین ہے، وہ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس جو قرآن مجید ہے اس کی ایک ایک آیت جیسے آج میرے پاس موجود ہے، بے عین ہی اسی طریقے سے آج بھی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ایک حرف کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، ایک نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے، زبر زیر کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ حق کی دولت صرف اور صرف مسلمان کے پاس ہے۔ اس لیے ہم ببانگ دول کہتے ہیں کہ تبلیغ کا حق صرف مسلمان کو ہے، باقی کسی کو اپنا مذہب، اس کی تبلیغ کرنے کا شرعاً اخلاقاً قانوناً حق بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ تبلیغ آگے سچ کی ہو سکتی ہے، جھوٹ کی۔ ایک بندے کو خود ہی یقین نہیں ہے اپنے مذہب کے حق ہونے کا، اپنی بات کے حق ہونے کا، اس کو خود ہی یقین نہیں ہے، وہ خود ہی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، پھر آگے دوسرے کو وہ تبلیغ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے اپنے مذہب کی بات ڈنکے کی چوٹ پہ سینہ چوڑا کر کے، سر فخر سے بلند کر کے اگر کوئی کہہ سکتا ہے تو وہ امت محمدیہ کا ایک ایک فرد کہہ سکتا ہے، پورے اطمینان سے کہہ سکتا ہے۔ مسلمانوں، یہ تھوڑی دولت ہے، اس کی قدر کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ دولت دی ہے اور اس قرآن سے تمہیں اور مجھے وابستہ کیا ہے۔ اللہ نے اس قرآن سے ہمیں وابستہ کیا ہے جو حبل اللہ ہے، جو ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش کے مانے جانے کا اعلان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما چکا کہ جو قرآن کا وفادار بن کے آئے گا، جو قرآن کا دوست بن کے آئے گا، قبر میں بھی ابھی منکر نکیر فرشتے نہیں آئیں گے، خدا کا قرآن پہلے پہنچے، آخرت میں، حشر میں، ہر موقع پر اللہ کا قرآن اس کے لیے رہنما بنے گا۔ اس لیے اللہ کے قرآن سے محبت، اللہ کے قرآن سے تعلق، اس لیے کہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی گارنٹی خود میرے اللہ نے دی ہے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، نتیجہ یہ نکلا بھول گئے وہ اس حصے کو، نفع کو جو اللہ نے اس میں ان کے لیے رکھا جس کی ان کو نصیحت۔ ہمارے دین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جملہ ہے؟ فرمایا الدین النصیحہ، جو دین مسلمانوں میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس کی ایک ایک بات میں تمہارے لیے خیر رکھتی ہوں۔ نصیحت خیر کو کہتے ہیں، الدین النصیحہ۔ جب مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو پھر حصر کا معنی ہوتا ہے کہ دین سراپا خیر خائی ہے، دین کی ہر بات میں خیر خائی ہے، اور دین کو چھوڑ کے کہیں خیر خائی کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، خیر خائی دین میں منحصر ہے اور دین خیر خائی میں منحصر ہے۔ جو دوسرے کا خیر خواہ نہیں ہے وہ دیندار نہیں ہے، بھلے وہ کعبہ میں کھڑے ہو کے نمازیں پڑھ رہا ہو، جس کے دل میں دوسرے کی خیر کا جذبہ نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ بھلائی کے جذبات نہیں ہیں، وہ بیچارہ دیندار نہیں ہے۔ دین ہے ہی خیر خائی کا نام، جہاں دین آتا ہے وہاں خیر خائی آتی ہے، جہاں دین آتا ہے وہاں آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، جانوروں کی بھی خیر خائی، دشمنوں کی بھی خیر خائی، جو برا ارادہ لے کے آ رہے ہیں ان کی بھی خیر خائی۔ کوئی ایک تو بتائے کہ میرے آقا نے فلاں کی خیر خائی نہیں۔
جو بڑھیا حضور کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے جانا چاہتی ہے، حضور اس کی بھی گٹھڑی اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑے پھینک رہی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈال رہے تھے، حضور ان کی بھی بیمار کرسیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ بچے یہودیوں کے ہیں لیکن ان کے ایمان کی دعائیں میرے آقا کر رہے ہیں۔ اتنا بڑی خیر خواہی، کبھی درخت آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت حاصل کر رہا ہے، کبھی اونٹ آ کے اپنے مالک کی شکایتیں لگا کے حضور سے اپنی رحمت کے حصے لے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں خیر خواہی نہیں ہیں، رحمت للعالمین۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ بیچارے اس خیر خواہی کے حصے سے بھی محروم۔ اللہ نے ان کے لیے تورات میں نصیحتیں رکھی ہیں، لیکن اس کے تغیر تبدل کی وجہ سے، تعریف کی وجہ سے اس خیر سے محروم ہو گئے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ہمیشہ ہمیشہ آپ مطلع ہوتے رہیں گے، آپ کو اطلاع ملتی رہے گی ان کی خیانت۔ آج بھی دیکھ لیں، جہاں بھی کائنات میں، دنیا میں بد امنی، قتل و غارت نظر آئے گی، آج بھی اس کے پیچھے یہودیت، آج بھی اس کے پورے ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، تجربات سے کہتے ہیں، واقعات کی روشنی میں کہتے ہیں، چاہے وہ عراق کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، جہاں بھی آپ کو مسلمان کا خون بہتا ہوا نظر آئے گا، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا نظر آئے گا؟ یہود کا نظر آئے گا۔ شرارت کے پیچھے، شر کے پیچھے ہمیشہ یہ قوم کھڑی۔ تو اس لیے فرمایا ہمیشہ رہیں گے آپ، مطلع ہوتے رہیں گے آپ ان کی خیانتوں پر، الا قلیلا منہم، ہاں مگر تھوڑے سے ان میں سے ہیں جن کو اللہ نے اس سے بچا دیا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے مسلمان جو ہو گئے وہ شر سے بچ گئے، خیر میں آ گئے، لیکن فرمایا عجیب بات ہے، ان کی شرارتیں جتنا ہوتی رہیں، آپ کو تعلیم یہ ہے فاعف عنہم، آپ ان کو معاف کر دیں، وصفہ، درگزر کریں، کوئی بات نہیں، تم جانو تمہارے کرتوت جانے، برے کو اس کی خود برائی ہی کافی ہے، بددیانت کو خود اس کی بددیانتی ہی کافی ہے، تمہیں اس سے انتقام اور بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی اس سے اپنی برائی میں، خود ہی اپنے جال میں آپ پھنسے گا۔ فرمایا وَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، بس ان کو معاف کرتے رہیے اور ان سے درگزر کر۔ میں نے اگلے دن بھی کہا تھا، سب سے بڑا انتقام معاف کرنا۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں بازو چڑھا لیتے ہیں، نہیں، سب سے بڑا انتقام ہے آپ اس کو معاف کریں، دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس لیے لکھا ہوا ہے نصیحت کی کتابوں میں کہ جو بندہ تم سے بدلہ لے سکتا ہے اور لیتا ہے، اس سے نہ ڈرو، اس سے ڈرو کہ تم اس پر ظلم کرو، زیادتی کرو اور وہ معاملہ اپنے اللہ کے حوالے کرو۔ اس سے ڈرو کہ جب اللہ نے انتقام لیا پھر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں۔ اس سے ڈرو جو اپنا معاملہ غریب مسکین بیچارہ کہے میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنا معاملہ اپنے اللہ پہ چھوڑ، اس سے ڈرو۔ اس لیے فرمایا آپ ان سے معاف کیجئے اور درگزر کیجئے، بے شک اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، مواحدین کو پسند کرتے ہیں، مخلصین کو پسند کرتے ہیں۔ یہ میں اس لیے مختلف معنی کر رہا ہوں کہ یہ سارے معنی عربی تفسیروں میں لفظ محسنین کے لکھے ہوئے ہیں۔ محسنین مواحدین کے معنی میں، محسنین نیک عمل کرنے والوں کے معنی میں، محسنین احسان کرنے والوں کے معنی میں، اور محسنین مخلصین کے معنی میں۔ مل احسان یا رسول، حدیث جبرائیل، مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ محسن کون ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت کرنا گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تجھے یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ تو دیکھ رہا ہو تو پھر کم از کم اتنا سوچ لے، فإن لم تکن تراہ، پھر وہ تجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہ سے تو کبھی اوجر چھپا ہوا
نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق